دنیا میں بے چینی و اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے فطری قوانین کی انسانوں کی جانب سے خلاف ورزیاں اصل وجہ اضطراب و بے چینی ہے۔ دنیا میں طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے، دولت مند غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں، حکمراں عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس ظلم کی چکی میں سب سے زیادہ پسنے والی قوم مسلمان ہے، اور مسلمانوں کی حیثیت دنیا میں کیڑے مکڑوں سے کم اور ان کی عزت و آبرو غلام اور باندیوں سے زیادہ بے حیثیت ہو چکی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مارا جا رہا ہے اور ان کی عزت و آبرو پامال کی جا رہی ہے، مثلا برما، سیریا، عراق وغیرہ۔ آج دنیا میں 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، اس کے باوجود ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ سے زیادہ نہیں ہے۔ دنیا کے قیمتی وسائل مسلم ممالک کے پاس ہیں۔ دنیا میں تیل کی دولت کا 80% ذخیرہ مسلم ممالک کے پاس ہے، پھر بھی ہم بے حیثیت ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک کی صورتحال، استحصالی اور استعماری قوتوں نے ہمارے ملک کو بھی اپنے ناپاک منصوبے کے نرقے میں لے رکھا ہے، جو فضائی طاقتوں کے ذریعے ظلم و جبر، استحصال و استبداد کے بل پر اپنے ایجنڈے کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک عوامی فلاح بہبود، عمومی نشوونما و ترقی اور عالمی عروج جیسی مثبت راہوں پر چلنے کے بجائے مذہبی تعصب، عداوت و نفرت، صنفی تشدد، ذات پات کی تفریق اور معاشی عدم مساوات جیسے راستوں پر چل پڑا ہے۔ ملک کے عوام کی صورتحال، عوام غربت و افلاس، بے روزگاری، آلودگی، ناقص انفراسٹرکچر، بود و باش کے بے شمار مسائل سے بدحال ہیں، اور اپنی اس گری ہوئی حالت کا نہ انہیں شعور ہے اور نہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت ہے۔ ملک میں مسلمانوں کی صورتحال، انسانیت کے ہر طبقے پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والی امت کا ملک میں حال یہ ہے کہ انہیں اپنے ہی ملک میں اجنبیت کا احساس دلانے اور دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو الجھایا جا رہا ہے، فسادات میں، الزامات میں، مقدمات میں، شریعت پر حملے کے ذریعے، حقوق و فرائض سے محرومی کے ذریعے، تاکہ دوسروں کی نجات تو دور اپنی شناخت کے لیے پریشان رہیں۔ اضطراب میں مبتلا ملت اسلامی ہند، ملت اسلامی ہند کے بزرگ، نوجوان، خواتین اضطراب میں مبتلا ہیں۔ ملک میں مسلمانوں پر عرص حیات تنگ کرنے کی جو طویل کوششیں ہو رہی تھیں وہ اب اپنے عروج پر ہیں۔ اس وجہ سے ملت اسلامی ہند میں اضطراب بڑھ گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو فکر ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ ہمارے نوجوان یہ سوچ کر مایوس ہیں کہ وہ ان طاقتوں کا کس طرح مقابلہ کریں گے جو ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کی فکر ستا رہی ہے کہ شریعت پر آنچ آ جائے تو ہم کس طرح اس کو گوارا کر سکتے ہیں۔ ملک میں مسلمانوں کے حالات، مسجدوں کے میناروں سے بلند ہونے والی آذانوں پر اعتراض ہو رہا ہے۔ گھر واپسی کے ڈرامے کے ذریعے غریب مسلمانوں کو ارتداد پر اکسایا جا رہا ہے۔ یکساں سول کوڈ کا شوشہ چھوڑ کر شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گاؤ رکشا کے نام پر ہجومی تشدد، موب لنچنگ کے ذریعے مسلمانوں میں ڈر و خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب قربانی جیسی عظیم عبادت بھی کھٹکنے لگی ہے۔ الغرض مختلف عنوانوں اور بہانوں سے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فکری و عملی طور پر مسلمانوں کو پسپاہ کرنے کی منظم کوششیں ہو رہی ہیں۔ حالات کو بدلنے کی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خاموش رہیں تو اس ملک اور یہاں کے عوام کے ساتھ بدترین بدخواہی ہوگی۔ اس ملک کی عظیم اقلیت اور پسماندہ طبقات کو دبانے، کچلنے اور حقوق سے محروم کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اضطراب لاوا بن کر پھٹ پڑے تو اس کے اثرات سے بچنا سب کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں برادران وطن، ملک کے باشندوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی اپنی اور اس ملک کی خیر خواہی کا راستہ کون سا ہے۔ ان کے مسائل کا حل
ظالم طاقتوں کے پاس نہیں بلکہ انہیں پیدا کرنے والے رب حقیقی کے پاس ہے۔ ہم ملت اسلامیہ ایک مضبوط اجتماعیت بن کر برادران وطن تک اس پیغام کو احسن طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، اور یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے حالات کا رخ پلٹا جا سکتا ہے۔ ملک کے حالات کو بدلنے کی جماعت اسلامی ہند کی سعی۔ جماعت اسلامی ہند کا ایقان ہے، وہ یقین رکھتی ہے کہ سماج میں ایک تعمیری اور پائیدار انقلاب کے لیے بڑے پیمانے پر عوام کی ذہن سازی، عوامی شعور کی بیداری اور تربیت ہی واحد راستہ ہے۔